السلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ فور کلاس آج کی ہماری اچھی بات ہے، علم ایسا خزانہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ اس اچھی بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علم کی دولت جو ہے، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ رہتا ہے ہمارے مائنڈ میں، تو اسے کوئی بھی چوری کر کے نہیں لے جا سکتا۔ باقی چیزیں ہماری چرائی جا سکتی ہیں نا، علم جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں سیو رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، تو اس کو کوئی بھی چرا کے نہیں لے جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہر کسی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سبق ہے پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی۔ ٹھیک ہے، میں اس میں بتاؤں گی آپ کو کہ صدف کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا شوق تھا۔ ہر سال یوم آزادی کے موقع پر یوم آزادی کی تقریب پر صدف کے اسکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا۔ اس سال صدف نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستانی جھنڈے کی تصویر بنائے گی۔ جب وہ تصویر بنانے بیٹھی تو اس کی بڑی بہن عائشہ اور نانی اماں بھی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ عائشہ تصویر دیکھ کے بولی، صدف تم نے جھنڈے کی تصویر صحیح نہیں بنائی، جھنڈے کی شکل چکور ہے، جھنڈے کی لمبائی اور چوڑائی برابر نہیں ہوتی۔ صدف نے کہا، باجی آپ میری ہر تصویر میں غلطیاں نکالتی ہیں۔ عائشہ نے جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک نانی اماں سے پوچھ لو۔ نانی اماں جو چائے پی رہی تھیں اور باتیں بھی سن رہی تھیں، مسکرائیں اور بولیں، صدف بیٹی عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پاکستان کا جھنڈا بنایا جا رہا تھا تو میرے ابا جان نے مجھے بتایا اس جھنڈے کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوگی۔ صدف نے حیرت سے پوچھا، نانی اماں کیا پاکستان جھنڈا آپ کے ابا جان نے بنایا تھا؟ نانی اماں ہنس کر بولیں، ارے نہیں، پاکستان جھنڈا ایک شخص نے نہیں بنایا تھا بلکہ مختلف لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ یہ سن کر عائشہ نے تعجب سے پوچھا، مگر نانی اماں یہ اتنا آسان کام اتنے سارے لوگوں نے مل کر کیوں کیا؟ نانی اماں بولیں، بیٹا جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے، اسے بنانا اتنا آسان نہیں۔ جھنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے، تمہیں پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ صدف بولی، نہیں مجھے نہیں معلوم، میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ ہمارے جھنڈے کا رنگ لال یا پیلا کیوں نہیں؟ نانی اماں نے دونوں کو سمجھایا، ہمارے جھنڈے کا 3/4 حصہ سبز اور 1/4 حصہ سفید ہے۔ ہمارے جھنڈے میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، امن و سکون کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ رنگ ہمیں بتاتا ہے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا بھی وطن ہے۔ عائشہ نے نانی اماں سے پوچھا، جھنڈے میں سفید چاند ستارہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ نانی اماں نے بتایا، چاند ترقی کو ظاہر کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ چاند ستارہ یہ ظاہر کرتے ہیں پاکستان ایک ترقی پسند ملک ہے جہاں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ سب باتیں سن کر صدف نے نانی اماں کی مدد سے جھنڈے کی تصویر مکمل کی۔ اگلے دن جب صدف نے اسکول میں اپنے استاد صاحب کو جھنڈے کی تصویر دکھائی تو انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر جھنڈے کے اصلی خاکے جیسی ہے۔ انعامات تقسیم ہوئے تو صدف پہلے انعام کی حقدار ٹھہری۔ اس کامیابی پر وہ بہت خوش ہوئی۔ فور کلاس اسی طرح بیٹا آپ لوگوں نے ساری اس کی سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ انڈر لائن جو الفاظ ہیں ان کے معنی لغت سے ڈھونڈ کے لکھنے اور املا کی پریکٹس بھی لازمی کرنی ہے۔ اب ہم اس کی ایکٹیویٹی سولو کریں گے۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے، مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کا املا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے مصوری، دوسرا لمبائی، اسی طرح آپ لوگ باقی بھی الفاظ کو جوڑ کے لکھ سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ نمبر 1، ہر سال صدف کے اسکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تقریر کرنا، مضمون لکھنا، تصویر بنانا۔ اس کا صحیح جواب ہے تصویر بنانا۔ نمبر 2، نانی کی بات سن کر عائشہ کو تعجب ہوا، حیرت، خوشی، دکھ، حیرت ہوئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح باقی MCQs بھی آپ لوگ حل کریں گے۔ ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ مصوری، صدف کو مصوری کا شوق تھا۔ تعجب، نانی اماں کی بات سن کر عائشہ کو تعجب ہوا۔ شناخت، جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے۔ انتہا، آج گرمی کی انتہا ہو گئی۔ تعریف، استاد نے صدف کی تعریف کی۔
ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے ان سوالات کے جواب دیں۔ صدف کو کیا کرنے کا شوق تھا؟ صدف کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا شوق تھا۔ جھنڈے میں موجود سفید رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ جھنڈے میں موجود سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے جھنڈے میں موجود چاند تارہ کس چیز کی علامت ہے؟ ہمارے جھنڈے میں موجود چاند ترقی اور ستارہ علم اور روشنی کی علامت ہے۔ جھنڈے میں موجود سبز رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ جھنڈے میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کو دیکھیں اور ذیل میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ سے جملے مکمل کریں۔ اس سال صدف نے مقابلہ مصوری میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تو فیصلہ کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ ارادہ۔ ٹھیک ہے، لفظ دیکھنے میں چینج ہے لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہے، فیصلہ اور ارادہ۔ اس طرح باقی بھی جو ہیں ہم نے بریکٹ میں جو الفاظ دیے ہیں ان کا ہم معنی لفظ لکھ کے مکمل کرنا ہے۔ 4 کلاس تمام ایکٹیویٹیز یاد کریں اور رف کاپی پہ پریکٹس کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔